بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی ستاروں کے مان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کو گالی یا برا نہ کہنا۔ جان لو تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر خیرات یا صدقہ کر لے، وہ میرے صحابی کے ایک پاؤ کے اناج کے خرچ کے برابر فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو، وہ صحابی کتنے قسمت والے تھے کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلفوں کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ان میں سعد بن وقاص اور زبیر بن عوام شامل ہیں۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا رتبہ ہوتا ہے۔ کسی کو صدیق کہا تو کسی کو ماں کر لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شیر کہا تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے تلوار کہا، اور کسی کو سخاوت کا خطاب دیا۔ ایک وہ بھی صحابی تھے جنہیں اپنے بعد اس امت کا صادق اور امین کہا، جنہیں دنیا ابو عبیدہ بن جراح اور فاتح ایران کے نام سے جانتی ہے۔ ایک صحابی اتنے مالدار تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میرے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جسے عبد الرحمن بن عوف کہا جاتا ہے۔ دوستو، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک ایسا صحابی ہے جو آج تک زندہ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ صحابی کون ہے، اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان یہ ویڈیو دیکھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے شام کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ اس وقت سال میں 2 بار تجارت کی غرض سے شام سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام کی جانب جبکہ سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتے تھے۔ اس وقت قریش کے سردار ابو طالب تھے، لہٰذا انہوں نے بھی شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایک پل بھی خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ کرتے۔ ابو طالب کی خواہش تھی کہ وہ اکیلے ہی اس سفر پر روانہ ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ چلنے کا اصرار کیا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ یہ سفر لمبا اور کٹھن ہے، راستے میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضد تھے، لہذا انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سفر میں دنیا نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے وادی صوفان پہنچ گیا۔ یہاں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ درخت کے پاس ہی ایک گرجا گھر اور راہب کی خانگاہ تھی۔ اس خانگاہ میں عیسائی دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر قافلے کو درخت کے نیچے آتا دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک بادل کے ٹکڑے نے بچے پر سایہ کیا ہے اور یہ بادل ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ قافلہ درخت کے نیچے رکا تو راہب نے دوسرے لوگوں کو کہا، اس قافلے کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ بحیرہ نے یہ بھی معجزہ دیکھا کہ جب قافلے والے اس درخت کے نیچے بیٹھنے لگے تو اس کی جگہ کم تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کی شاخیں لمبی اور گہری ہونے لگی۔ اہل قریش حیران تھے کہ پہلے تو کبھی ان لوگوں نے کھانے کی دعوت نہ دی، اس دفعہ ہم میں سے کون سی خاص بات ہے جو یہ لوگ کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے، جبکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے ہر شخص کے سامنے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہر شخص کا معائنہ کرنا لگا۔
بحیرہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، وہ نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ سلیمان فارسی بھی اسی کے شاگرد تھے۔ بحیرہ کو اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، چنانچہ انہوں نے کھانا کھانے والوں سے پوچھا، کوئی ایسا فرد تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ قریش کے ایک فرد نے کہا، ایک بچہ ہے جسے ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ پھر یہ خود ہی کہنے لگا کہ ہم پر لعنت ہو، ہم خود تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے لیکن ایک بچے کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر قریش کا یہ فرد خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ میں قدم رکھا، خانقاہ روشن ہو گئی۔ بحیرہ آنکھیں پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بحیرہ کی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اہل قریش نے کھانا کھانے سے پہلے لات بوزا کا نام لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات بوزا کا قسمیں کھانے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ نبوت کے گہرائی تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، میں تنہائی میں آپ کے بچے سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں چلے گئے۔ بحیرہ نے دروازہ بند کر کے کہا، میں تمہیں لات بوزا کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے سامنے لات بوزا کا نام مت لو، مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ بحیرہ آپ کا جواب سن کر بہت خوش ہوا۔ یہ نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ بتوں کے معاشرے میں آنکھ کھولنے والے بچے کو کس قدر بتوں سے نفرت تھی۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں اور نیند کے بارے میں سوالات کیے۔ بحیرہ جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا ظہور عرب کے زمین سے ہوگا۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ کہنے لگا، میں آپ کی پشت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر نبوت کی مہر دیکھی تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ بچہ ہی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔ بحیرہ ابو طالب سے پوچھنے لگا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر سوال کیا، کیا یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ پھر ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر بحیرہ کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ پھر ابو طالب نے کہا، یہ بات سچ ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بچہ رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے۔ بحیرہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اس بچے میں تمام نبوت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔ اس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اس بچے کو حجاز واپس لے جاؤ۔ اگر یہودیوں اور رومیوں کو اس بچے کی نبوت کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آگے کا سفر منسوخ کر دیا اور حجاز واپس لوٹ گئے۔ دوستو، جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اسے صحابی درخت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو کہ پورے ریگستان میں صرف ایک درخت 14 سال سے ہرا بھرا ہے، اور یہی وہ صحابی ہے جو آج تک زندہ ہے۔